الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بہت ہی زیادہ عزت احترام کے لائق نوجوان عزیزوں، میرے بھائیوں اور یہاں موجود بزرگوں، حضرت پیر صاحب کچھ ارشادات بیان فرما رہے تھے. میرا جی چاہ رہا تھا کہ کچھ دیر بات کرتے، پھر میں بھی حکم کی تعمیل میں بیٹھ جاتا، اسی لیے آنے کی بات نماز کے بہانے میں تھوڑا رک گیا 10-20 منٹ. یہ دین میرے بزرگوں امانت ہے، اور اس کو امانت ہی سمجھنے والا صحیح مومن ہے، صحیح ایمان والا. گھٹے اگر تو اس بس ایک مشت خاک ہے انسان. اگر دین نہیں ہے، وحی الہی کو امانت نہیں جانا، آسمان کی کتاب کے ہم سچے وارث ثابت نہ ہوئے، جناب آقا مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے سپوت ثابت نہ ہوئے، تو شاید قلم توڑ کر کہتا ہے پھر تمہاری کیا ہستی بچتی ہے. ایک مشت خاک ہو. کل بھی خاک تھے، آج بھی خاک کے سہارے ہیں، اور ہماری شام ہوگی تو ہم خاک کے لباس میں چھپا دیے جائیں گے. اس سے زیادہ ہماری حیثیت منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. خاک ہی خاک ہے. گھٹے اگر تو بس ایک مشت خاک ہے انسان. اگر کس نے نہیں سمجھا کہ امانت ہے، بار ہے، ذمہ داری ہے، جواب یہی ہے، مسئولیت ہے، میدان محشر ہے، کھڑا ہونا ہے، سوال و جواب ہے. یہ سارے جو عقیدے ہیں ہمارے، جس کے بغیر کوئی ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا، یہ عقیدے ہیں. عقد کے معنی ہوتے ہیں جو گھاٹ میں باندھ دیا جاتا ہے. عقیدہ اسی لیے کہتے ہیں یہ باندھی ہوئی چیز ہے، اس سے مفر نہیں ہے. یہ تو اہم ہے، ضروری ہے. تو اگر یہ عقیدے نہیں ہیں اور یہ احساس نہیں ہے، یہ ذمہ داری نہیں ہے، تو پھر فرمایا گھٹے اگر تو بس ایک مشت خاک ہے انسان، بڑے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے. اگر اس نے اپنے کو سمجھ لیا اور اپنے کو امین جانا
پھر اس امانت کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کے دن گزارتا رہا، جس کی تاریخ بہت زبردست ہے۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلا مبالغہ لاکھوں بلکہ کروڑوں انسانوں کی زندگیاں اس کی دال ہے، دلیل ہے۔ لاکھوں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قافلہ چلا ہے، اس کا آخری جو حصہ ہے۔ پھر ملکوں جنگلوں بیابانوں شہروں ملکوں علاقوں پوری دنیا 7 بر اعظم اللہ نے ایمان والوں کے ایمان سے اور ایمان والوں کے دم سے ایمان کا کلمہ پہنچانے میں اللہ نے ان کو کامیابی نصیب فرمائی۔ کوئی چیز ان کے لیے رکاوٹ نہ بن سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اس کا احساس تھا کہ وہ امین ہے، ان کا ٹین ایور ہے، کہتے ہیں نا آج کے زمانے میں یہ ٹین ایور ہے، ایک مدت ہے اس کے پاس، اگر یہ مدت چلی گئی نکل گئی تو پھر اس کے پاس کچھ نہیں بچا۔ اس مدت کا صحیح استعمال کیا، اس زمانے کو صحیح صرف کیا تو اس کے پاس بہت کچھ آ گیا۔ بڑے تو وسعت کونین میں سما نہ سکی۔ اگر اس نے اپنے کو سمجھ لیا، اپنے کو حیثیت دے دی، خود کو اس ذمہ داری کا اہل سمجھا اور اس کے مطابق کام کرتا رہا، تو پھر شاعر نے قلم توڑ کر کہہ دیا پھر یہ وسعت کونین کی اس کے سامنے بہت تھوڑی ہے۔ آپ لوگوں نے علماء کے بیانات میں سنا ہوگا، خود بھی جو مطالعہ کرتے ہیں، ہمارے عقیدے کا ایک بہت بڑا جز ہے برزخ، مرنے کے بعد کی زندگی جب تک حشر برپا نہیں ہو۔ ہم اس برزخ کو عقیدے کے ساتھ جوڑتے ہیں، اس کا انکار کرنے والا ایمان والا نہیں ہے۔ برزخ وہاں سے شروع ہوتی ہے جب ہماری روح قبض ہو جاتی ہے، جس وقت جسم اور روح کا معاملہ ختم ہوگا، جس وقت ان دو کے درمیان میں جدائی ہوگی، یہ برزخ کا آغاز ہے۔ کتابوں میں ہے، تفاصیل میں ہے، احادیث میں ہے، جزئیات میں ہے، جس وقت روح قبض ہوتی ہے سیکنڈوں کے اندر اس کا آسمان کا سفر شروع ہوتا ہے۔ نیل کو آسمان کو پھاڑتے ہوئے یہ روح پرواز کر کے آسمانوں کو چھو جاتی ہے۔ وہاں اللہ کا نظام ہے، فرشتوں کا نظام ہے، وہ جانتا ہے، وہ نظم کو پسند کرتا ہے، یدبر الامر، معاملوں کو تدبیر سے دیکھتا ہے تو اس کی شان کی کن فیکون ہے، لیکن اس کی ادا یہ ہے کہ وہ عادل بھی ہے اور ناظم بھی ہے، نظم کو پسند کرتا ہے۔ یدبر الامر، یہ بھی فرمایا خلق السبع سماوات طباقا، یہ 7 سامان، یہ 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے طبقوں کی حیثیت سے بنائے ہیں، اور سورج اور چاند کا نظام دے دیا ہے۔ لا ينبغي للشمس ان تدرك القمر، یہ سب پابند ہے، نظام ہے، یہ نظام کے پابند ہے، اس لیے کہ نظم اللہ کو پسند ہے۔ اللہ نے نظم، بچہ ہوگا، پھر اس کے بعد تھوڑی سی عمر ہوگی، پھر اس کے بعد دودھ چڑھایا جائے گا، پھر اس کے بعد جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے گا، طفولیت کے دن گزارے گا، پھر جوانیت کی دہلیز پر قدم رکھے گا، پھر جوان ہوگا، پھر اور جوان ہوگا، پھر ایسی عمر میں داخل ہوگا کہ اس کی عقل پختہ ہوگی، اس کے بعد گزرتے گزرتے اس کی شام ہونا شروع ہو جائے گی، پھر اس کی جوانی ڈھلنا شروع ہو گئی، اس کی عمر گھٹتی چلی جائے گی۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ، پھر اللہ کہتے ہیں پھر کتنوں کو ہم ایسی عمر میں پہنچا دیتے ہیں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، پھر سے اسی کانسنس میں چلا جاتا ہے، انفینسی میں چلا جاتا ہے۔ کہاں سے شروعات ہوئی تھی؟ یہ قطرہ تھا جس کو اپنے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، جانتا تھا کل کیا تمہاری حیثیت، تم کو معلوم تھا کہ تم کیسے بن رہے ہو۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کل۔ وما تدری نفس ماذا تغید الارحام، کوئی جان کوئی نفس نہیں جانتی ہے کہ ماں کے شکم میں کیا پل رہا ہے، کیا بن رہا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا وَيَحِبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں بچیاں دیتا ہے۔ بعض قرآن کی آیتوں میں وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا، بعضوں کو اللہ دونوں دیتے ہیں، بچے بچیاں بیٹے بیٹیاں ساتھ میں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کبھی اللہ کی پسند یہ ہے کہ کسی ماں کسی بہن کسی بیٹی کسی اللہ کی بندے کی آزمائش بنتی ہے کہ اس کے رحم میں کوئی چیز تیاری نہیں ہوتی۔ اللہ کی شان نظم اللہ کو پسند ہے۔ یہ نظم اس بات کی دلیل ہے کہ بعد میں بھی نظم ہے، اب بھی نظم ہے۔ اس نظم کا حصہ یہ ہے کہ فرشتے ایک مخصوص جگہ ہو گئے، جیسے ہی اس روح آئے گی اس کے پاس، اس جماعت کے پاس، سیکنڈوں میں، یہ لفظ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں ادنا درجے کے طالب علم کی حیثیت سے، سیکنڈوں میں یہ کام ہوتا ہے۔
ابھی ہم کو یہ خبر پہنچتی کہ فلاں ابن فلاں کا انتقال ہو گیا، اتنے بج کر اتنے منٹ پر ہو گیا، ابھی ہم اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ آسمانوں میں نظام برپا ہو چکا ہے، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ وہ ہے آسمانوں کی طرف، اور جسم تو چھوٹ گیا زمین پر۔ اس کے بعد دروازے کھلتے ہیں آسمان کے، سب سے پہلا خطاب جو روح سے ہوتا ہے فرشتوں کی زبان سے، وہ صرف اتنا پوچھتے ہیں، ان کے یہاں بھی نظم ہے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی بات کرتے ہو، اسی کے تو سارے لشکر ہے زمینوں اور آسمانوں میں، وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّهِ إِلَّا هُوَ، سوائے اس کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا، وہ جانتا ہے، اسی نے تیار کیا ہے، اسی کے لشکر ہے، اسی نے کام سونپے ہیں، اسی نے ان کو ذمہ داریاں دی ہے۔ تو پہلا سوال، نیک بخت ہے یا بدبخت، سعید ہے یا بدبخت؟ اگر سعید ہے تو دہانے کھل جاتے ہیں، فرشتوں کا استقبال شروع ہوتا ہے۔ یہاں دنیا میں جس وقت وہ جسم کے ساتھ جڑا ہے، اس وقت بھی احادیث میں آتا ہے، قرآن کی آیتیں بھی 20 آیتیں ہیں قرآن پاک میں، تتنزل علیہم الملائکہ، اس روح کے پاس فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، اہل ایمان کا تذکرہ ہے یہاں، اس سے پہلے اہل کفر کا، اہل شرک کا اور بدبختوں کا اللہ تعالیٰ اس جماعت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ جو مجمع ہے میرے بزرگوں، ایک نظر میں آدمی کے دل میں ایک خوشی لہر پیدا ہو جاتی ہے، یہ مجمع، یہ مسجد، یہ آنا، یہ سجدے، یہ ملاقات، یہ آنا، یہ دین کی بات رکھنا اور یہ دین کی بات سننا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی اللہ کی ہم سے محبت باقی ہے، یہ اس کی محبت کا مظہر ہے کہ مسجدیں ہیں، یہ اس کی محبت کا مظہر ہے کہ سجدے ہیں، یہ اس کی محبت کی دلیل ہے کہ یہ جگر کے ٹکڑے، یہ نوجوان بچے مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے دین کی بات، اور یہ ہمارے اس خطے کشمیر کا تو بطور خاص خاصہ ہے، علم سے محبت، علماء سے محبت، اور اس خطے لولاب کو تو سر آنکھوں پہ سلام ہے۔ اس کو علم سے محبت نہ ہو جس نے علم کا ایک بڑا ثبوت دے دیا عالم انسانیت کو، عالم اسلام کو عزت دی ہے علامہ کشمیری رحمۃ اللہ کی شکل میں، اور یہ سارا وادی کشمیر اس معنی میں خوشبخت ہے کہ اس کی مٹی سے علامہ اقبال کی خمیر بنی ہے۔ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کو کتنا بڑا بزرگ دیتے ہیں، گردانتے ہیں، ان کے اتالیق، ان کے بزرگوں، ان کے اساتذہ میں ہمارے شہر سری نگر میں حضرت شیخ یعقوب صرفی علیہ رحمہ زمین کے ساتھ لگ کر آرام کر رہے ہیں۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، نہ ہو نو امید، علامہ اقبال کے یہ پیارے الفاظ ہیں ہمارے لیے۔ ہم نا امید کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو امیدوار ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم جیسا ہونا چاہیے تھا، ہم کو جیسا چاہا جا رہا ہے ویسے نہیں رہے یا ویسے نہیں بن پا رہے، لیکن ہم نے امید کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ یہ امید، دنیا امید پر قائم ہے۔ ایک عرب کہتا ہے الدنیا تقوم علی الرجاء، یہ دنیا قائم ہے امید پر، اور یہ سب سے بڑی دلیل محبت ہے کہ الحمدللہ مجمع ہے۔ ان کی پیشانی اللہ کی زمین کے ساتھ ٹکراتی ہے، یہ اللہ کے سامنے استادہ کھڑا ہوتا ہے، ایک امام کے اشارے پر رکوع کرتا ہے، ایک امام کے اشارے پر اپنی گردن کو زمین کے حوالے کرتا ہے اور اپنی کمر کو جھکاتا ہے، گھٹنے ٹیکتا ہے، اپنے یہ دو ہاتھ رکھتا ہے اور اپنا ماتھا زمین پر ٹیک کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ ٹکڑا زمین کا جس کے اوپر اس اللہ کے بندے نے اپنی پیشانی رکھی، وہ چیختا چلاتا زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخریہ کہتا ہے کہ میری زمین پر اور میری جبین پر کسی انسان نے اپنی جبین رکھ کر اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کی ہے۔ بڑا پیارا دین ہے، بہت بڑی امانت، بہت بڑی امانت۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، قرآن کہتا ہے ہم نے یہ امانت پیش کی تھی، اس سے پہلے امانت پیش کی تھی آسمانوں کو، امانت پیش کی گئی تھی زمینوں کو اور بڑے بڑے بادن پہاڑوں کو، فابین ان یحملنها، یہ بڑی بڑی مخلوقات کانپ گئی تھی، ڈر گئی تھی، ہم اس ذمہ داری کو کیسے اٹھائیں گے؟ فابین ان یحملنها واشفقن منها، قرآن کہتا ہے وحملها الانسان، اس بارے گراں اور ذمہ داری کو انسان اپنے کاندھوں پہ اٹھا رہا ہے۔ انہو کان ظلوما جہولا، قرآن باخبر بھی تو کہتا ہے۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، صحیح اور بہت بڑے دانشور، اپنے زمانے کے بڑے عالم اور تفسیر کے نکات بیان کرنے والے، بڑے معارف بیان کرنے والے، وہ فرماتے ہیں ظلوم اور جہول یہ صحیح تعبیر، غیر صحیح تو ہو بھی نہیں سکتی، توضیح کرتے ہیں، فرماتے ہیں ظلوم کہتے ہیں اس کو جو جسمانی اعتبار سے بڑا ظالم ہے، اسے اپنی حیثیت ہی یاد نہیں رہتی،
گندگی میں پڑتا ہے، غلاظت میں اپنی زندگی ضائع کرتا ہے، استغفر، اپنی حیثیت کو گھٹا دیتا ہے، بے وقت کرتا ہے، بے وزن کرتا ہے، استغفر اللہ، یہ ظلم ہے۔ اور فرمایا جہول، جس کی عقل اور باطنی نظام کمزور پڑ جائے اس کو جہول کہتے ہیں، بہت زیادہ جاہل ہے، بہت زیادہ ظالم ہے، یہ قرآن کی تعبیرات۔ تو یہ امانت آسمانوں نے قبول نہیں کی، زمینوں نے اس سے ابا کیا، اور پہاڑ بھی اس سے ڈر گئے، کانپ گئے، لیکن اللہ نے انسان کو اس کا اہل بنایا تھا۔ بہر صورت انسان نے اس بارے گراں کو اپنے کاندھوں پہ لیا۔ یہ دوستو، یہ دین امانت ہے۔ فانظروا اما تاخذون دینکم، محدثین کہتے ہیں دیکھو یہ دین امانت ہے، یہ دیکھو کہ یہ امانت تم کس سے لے رہے ہو، تمہاری سند صحیح ہے، تمہارا سلسلہ مضبوط ہے۔ یہ جو جناب آقا مدنی علیہ السلام کی حدیث ہے، مسلم شریف میں ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، عبد الرحمن بن صخر، وہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا، بات سمیٹ ہی لی جائے گی، طول نہیں پکڑنا چاہیے۔ آج ہم اپنے نوجوانوں سے بطور خاص بات کرتے ہیں، جیسے حضرت پیر صاحب فرما رہے تھے، بطور خاص یہ ہماری جگر کی ٹکڑیاں، یہ جگر کے ٹکڑے، یہ اکباد ہمارے دل کے ٹکڑے، جگر کے ٹکڑے، سچی بات ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اب آگے حالات رخ بدل چکے ہیں، ایسا نہیں کہ ابھی نوشت دیوار پڑی جا چکی ہے۔ جو باطن کی نگاہ رکھتے ہیں، باطن کی نظر رکھتے ہیں، وہ اس دیوار کے پرے کیا ہو رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں۔ اللہ ایسے صلاح امت کو باقی رکھے، ان کا سایہ اس امت کو تاجر قائم ہو۔ اللہ نے ایسے صاحب باطن اٹھائے اور ہر زمانے میں اٹھے، ان کا ہو گئے، کم ہو گئے، ہماری نگاہ سے اوجھل ہو گئے، ان کی تعداد گھٹ گئی یہ تو ہے، لیکن ختم نہیں ہوئی۔ قرآن کریم نے ایک وعدہ کیا ہے، کونوا ربانین، اے خدا کے بندو، اس امت کے علماء کی تشریح کی گئی ہے، کونوا ربانین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ خدا کے بندو ربانی اہل علم، ربانی اہل علم بننا۔ ان کا مشغلہ کیا ہوگا، وہ کیا کام کرتے ہوں گے، ان کی راتیں، ان کی جوانیاں، ان کی ساری زندگیاں کہاں گزرا کریں گی۔ علامہ کشمیری کی حالات پڑھیے، دو سوانح حیات بہت طاقتور ترین ہے، دونوں ہمارے نوجوانوں کے مطالعے میں رہنی چاہیے۔ ایک ہمارے وادی کشمیر کے اچھے بڑے ذی استعداد فاضل گزرے ہیں، ڈاکٹر فاروق بخاری صاحب، اللہ ان کی قربت کو ٹھنڈک نصیب فرمایا۔ ہمارے وادی کشمیر کے اکابر علماء میں ایک مولانا قاسم صاحب بخاری رحمۃ اللہ ہوا کرتے تھے، ان کے بڑے ذی استعداد صاحبزادے تھے، انہوں نے کشمیر کی تاریخ پر کتابیں لکھی ہے اور اپنے بزرگوں کی سوانح، بطور خاص علامہ کشمیری کا جو قرض تھا انہوں نے اپنے کاندھوں سے اتار دیا، بہت اچھا کام کیا ہے۔ وہ علامہ کشمیری جیسے علماء کو قرآن نے کہا کونوا ربانین، ان کی جوانی کے حالات پڑھیے، کن سخت ترین ایام میں ان کا وقت گزرا ہے۔ بعض تذکرہ نگار لکھتے ہیں، جو ان کے اہل خانہ ہے وہ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، ایک مٹکا رکھا گیا تھا ان کے کمرے میں، جن استادوں کو ان پر نگاہ تھی، ان کی ہدایت تھی، جب کوئی خط گھر سے آئے تو اس مٹکے میں ڈال لیا کرنا، اس لیے کہ علم توجہ چاہتا ہے، بے توجہی سے علم بھاگ جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول کو شکوہ ہو گیا، اے اللہ کے رسول علم محفوظ نہیں رہتا میرے پاس، آپ نے فرمایا قید العلم، علم کو باندھ دو۔ اے اللہ کے رسول کیسے باندھو، یہ کوئی سواری تھوڑی ہے، آپ نے فرمایا ہاں فإن تقییدها الکتاب، علم کو لکھا کرو، محفوظ کیا کرو، بھاگ جائے گا وہ۔ تو علامہ کشمیری کی توجہ حدیث کے فن سے ادھر ادھر نہ چلی جائے، جو اسلام کا قانون کا نظام ہے، جورسپروڈنس اسلامک، جس کا بہت بڑا حق ہے انسانیت کو کہ قانون شریعت کیا ہے، اس کو آیات سے، احادیث سے، معارف سے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے کلام سے، صحابہ کے کلام سے کھرچ کر، نچوڑ کر جو سمجھ سکتا ہے، نکال سکتا ہے، وہ قانون کی ٹیبلٹ میں یہ بات پیش کرتا ہے۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ اس فن کے بھی ائمہ میں گزرے ہیں۔ میرے استاذ گئے تھے ایک مرتبہ شام، ہماری بھی حاضری ہوئی بات کے سالوں میں، تو وہ فرما رہے تھے کہ آج بڑا نور الدین عطر بہت بڑے محدث اور شیخ ہے، وہ کہتے ہیں ان کی مجلس تھی، علماء تھے، محدثین تھے، بہت سے محدثین کا وہ ذکر کر رہے تھے، لیکن جب اچانک علامہ کشمیری کا ذکر آیا تو نور الدین عطر جیسے وقت کے بڑے عالم اور عارف کی زبان سے الفاظ غائب تھے، کیا اس کی تعبیر ہی نہیں مل رہی ہے، وہ لڑکھڑا رہا ہے کہ علامہ کشمیری کے لیے کون سی تعبیر لاؤں، کس تعبیر سے علامہ کشمیری کے علم کو وضاحت کروں۔ بعض بڑے علم نے لکھا ہے کہ ایسے لوگ 1000 سال میں پیدا ہوتے ہیں۔ جو آدمی اپنی تاریخ سے آشنا نہ ہو، اس کو دوسرے لوگ سستے بھاؤ بیچ سکتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو اپنے سینے پہ لکھنا چاہیے،
یقیناً لکھنا چاہیے کہ ہم اس بستی کے ہیں، ہم اس علاقے کے ہیں، ہم اس ورنوں کے ہیں، ہم اس لولاب کے ہیں جس کے بعد علامہ کشمیری رحمۃ اللہ جیسا تراث ہے، میراث ہے۔ ادھر سے وزن پر رکھو، بہت بڑے بڑے لوگوں کو ادھر سے ایک طرف علامہ کشمیری کو ڈالیے، بے وزن نہیں ثابت ہوگی، باوزن ہے۔ ایسی بستیوں سے، ایسے علاقوں سے حضرت علامہ کشمیری علیہ رحمہ کی روح کو ایسی خبریں پہنچنی چاہیے، خوشخبریاں پہنچنی چاہیے۔ ان نوجوانوں کو سب کچھ دیا جاتا ہے، لیکن اگر اس کے بدلے میں ان سے ان کا ایمان لیا جاتا ہے تو وہ اسی وقت لات مار کر واپس ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اولئک آبائی، ہمیں مت سمجھاؤ، وہ دیکھو ہمارے آبا و اجداد ہیں، وہ دیکھو ہماری پشت پر ہمارے بڑے ہیں۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، بتاؤ ان جیسے تمہارے پاس ہے؟ نہیں ہے، ساری دنیا کی منڈیاں خالی ہے، ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ایسے میراث ہے، ہمارے پاس ایسے صلحاء ہے، ہمارے پاس ایسے ابرار ہے، ہمارے پاس ایسے اتقیاء ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں اگر ان کے تقوی کی قسمیں کھائی جائیں تو ہانس نہیں ہوں گے۔ صاحب تقویٰ تھے، ایک ریلوے اسٹیشن پر، علامہ کشمیری کی جوانی کا دور ہے، ایک ریلوے اسٹیشن ہے، اس زمانے میں سادہ سفر ہوتا تھا، ریلوے اسٹیشن کی کھڑکی پہ کھڑا ہو گئے، سادہ سے اللہ کے بندے رہے ہوں، اللہ اکبر، بس ہاتھ کیا بڑھایا، یہ غیر تھا بیچارہ، وہ بھی اس کے سینے میں انسان کا دل ہے، اور وہ غیر کیسے ہو گئے؟ یہ غلط لفظ ہے، یہ غیر نہیں ہے، یہ ہمارے آدم کی اولاد ہے۔ غیر کہہ کے ہم نے اپنا فرض منصبی چھوڑ دیا، غیر نہیں ہے۔ اگر غیر ہوتے تو اللہ کے رسول ان کے دروازوں پر 70 مرتبہ دستک نہیں دیتے۔ غیر سے یہ رشتہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، سخت کڑک کی دھوپ ہے، دوپہر کا وقت ہے، ایک شخص کہتا ہے جب میرا دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے کہا ضرور کسی کو پیاس لگی ہوگی، مصیبت کا مارا ہوگا۔ جیسے دروازے پر گیا، اس سے پہلے 70 مرتبہ آ چکے تھے۔ تو میں نے کہا محمد تمہیں کیا مجبوری ہے؟ تو انہوں نے کہا تم میرے غیر نہیں ہو، تم میرے اپنے ہو۔ میں کیسے راضی ہو جاؤں اس پر کہ تم ایسے رہو اور میں مطمئن ہو جاؤں؟ نہیں، لعلک باخع نفسک، ابھی پڑھی میں نے آیت، اللہ کے رسول کو اللہ خطاب کر کے کہتے ہیں کیا میرے آقا، کیا میرے محبوب، کیا میرے پیارے، آپ اپنی محبت میں اپنی جان کو اللہ کے دین کے غم میں آپ بھلا دیں گے، ختم کریں گے، اپنی جان اللہ کو سپرد کر دیں گے۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ یہ جو 5 ارب انسان دنیا میں ہے، یہ ایمان پر نہیں ہے۔ ہمارے نبی کا غم یہی ہے، ہمارے نبی کی میراث یہی ہے، ہم کو نبی سے یہی وراثت ملی ہے، اور یہی وراثت ہم سے چھوٹ گئی جس کی وجہ سے ہم نیچے آ گئے۔ جب ہم اوپر تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے سینوں میں سچا درد تھا، ہم ہر انسانیت کے فرد کے بارے میں فکر مند، درد مند۔ اگر یہ بات صحیح نہیں ہے نعوذ باللہ تو ہم کو قرآن کریم سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ آپ دیکھیے ماشاءاللہ قرآن کریم کتنی زندہ جاوید کتاب ہے، 14 صدیاں پیچھے جا چکی ہے، 14.5 بلکہ 15ویں صدی ہے۔ کسی بھی دنیا کے کسی کنارے میں جائیے الحمدللہ حافظ قرآن ملے گی۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان سیاروی صاحب ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے مارکے میں وہ اللہ کے دین کی حفاظت میں کام کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، کوشش کر رہے تھے، تو وقت کے دشمن نے اس کو کہا یہ سارے قرآن جمع کر کے نعوذ باللہ ان کو نظر آتش کر دیا، جلایا گیا۔ وہ اچانک چہلے پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے شروع کر دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سورہ بقرہ کی تلاوت، اور کہتے گئے، اور وقت کی اس طاقت کو کہنے لگے جلاؤ اگر جلا سکتے ہو، تم نے تو کاغذ جلائے ہیں، تم نے تو جلدیں جلائی ہے، لیکن کروڑوں انسانوں میں سینے میں جو قرآن نقش ہے اس کو تم نہیں جلا سکتے، یہ میرے کلام میں ہے، اللہ کے کلام میں ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ چوکھٹا ہم نے مقرر کیا ہے، یہ کتاب ہم نے اتاری ہے، اس کے دائرے سے تم باہر نہیں جانا، چاہے تم عربی ہونا، چاہے تم عجمی ہونا، چاہے تم توسورانی ہونا، چاہے تم تورانی ہونا، چاہے تم حنفی ہو، چاہے تم شافعی ہو، امام احمد بن حنبل کے مقلد ہو، یا کسی دوسرے مجتہد وقت کے پیچھے پیچھے چلتے ہو، یہ سب اہل حق ہے، لیکن تم کہیں بھی ہو تم اللہ کی کتاب کے چوکھٹے سے باہر نہیں۔ اگر تمہارے بعض بزرگوں کو اس کا خیال ہے کہ وہ شدت سے حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تاریخ میں علماء اہل حدیث موجود ہیں الحمدللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم اس بات کو اس لیے عرض کرتے ہیں، پہلے نہیں عرض کرتے تھے، لیکن چونکہ اب انگلیوں پر میڈیا ہے، ہمارے نوجوانوں کو کبھی اشکال ہوتا ہے۔ مسجد میں تو مولانا صاحب یہ کہہ رہے تھے ان دبستانوں کا سب کا احترام ہے، آزادی ہے، کر سکتے ہیں ایسا، البتہ اللہ کی کتاب سے کوئی باہر نہیں جا سکتا، اور اللہ کی کتاب کو آئیے ایک نظر ڈالیے
اللہ کی کتاب کے جو مضامین ہیں 6666 آیتیں، 6666 آیتیں، ایک دیوان ہے۔ اللہ توفیق دے حفاظ کرام کا قرآن سننے کی، اللہ نوازے مزید اللہ کے قرآن کو گنگنانے کی اور سننے سنانے کی۔ رمضان کی آمد ہے الحمدللہ، آج 2 رجب بلکہ 3 میں داخل ہو۔ آپ کو پتہ ہے رجب کا مہینہ آتا تھا ہمارے نبی علیہ السلام کا حال کیا ہوتا؟ اللہ اکبر۔ ابھی ہمارے ائمہ نے وہ حدیث وہ دعا پڑھنا شروع کر دی، ابھی 60 راتیں باقی ہوئی تھی، 60 راتیں ہمارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ روح محسوس کرنے لگتی تھی رمضان، ورنہ کیا نسبت ہے؟ ابھی تو رجب ہے، بیچ میں شعبان ہے، اس کے بعد رمضان آئے گا جب چاند نظر آئے گا۔ نہیں، ہمارے نبی کو محسوس ہوا ہے، آپ کو اس موسم بہار کی خوشبو محسوس ہوئی، اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کے لیے، اپنی عادت بنانے کے لیے آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہنا شروع کر دیا، چلو اللہ سے مانگتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ سلوٹوں میں یہ رجب اور شعبان نکال دی۔ کسی طرح ہم رمضان کی دسترخوان پر بیٹھنا چاہتے ہیں، اسی لیے عارفین کی بات ہے، وہ کہتے ہیں بعض لوگوں کے لیے جب عید آتی ہے، شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ اس عید کا انتظار کہتے ہیں، لیکن عارفین کہتے ہیں ان کے لیے تو عید یقیناً وہی ہے، لیکن عرفاء اور عارفین کے لیے وَرَمَضَانُ كُلُّهُ عِيد، وہ کہتے ہیں ان کے لیے تو اصل رمضان ہی ہے۔ یہ موسم بہار کیوں ہے؟ اس کو عزت کیوں ملی ہے؟ جانتے ہیں؟ اللہ کا قرآن اس میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان ہے، اس کی عزت اس لیے ہے کہ اللہ نے اس میں اصلی آخری کتاب نازل کی ہے۔ اس میں 6666 آیتیں، 114 چیپٹر ہے، بقرہ، آل عمران، اسی طرح باقی صورتیں، 114 گنی ہوئی صورتیں۔ ان کے نام اللہ کے رسول علیہ وسلم کو آسمان سے وحی ہوتی تھی، تجویز کیے جاتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ اس کا یہ نام ہے، کبھی کبھی علاماتی نام اور کبھی کبھی صفاتی نام، کسی صورت کے کسی غالب مضمون کی وجہ سے اس کا نام، اور کبھی کبھی وہی بسبیل تذکرہ نام۔ ان قرآن کی آیات کو خصوصاً یہ ہماری نئی نسل نوجوان، اس میں کیا پیغام ہے؟ اس میں عاد کا تذکرہ ہے، اس میں سمود کا تذکرہ ہے، اس میں اصحاب ایکا کا تذکرہ ہے، قوم ارم کا تذکرہ ہے، اور مختلف اقوام کا تذکرہ ہے، اور بہت تفصیل سے تذکرہ بنو اسرائیل کا ہے، نوح کی قوم کا، سام کی قوم کا ذیلی میں تذکرہ ہے، بہت سی اقوام کا تذکرہ ہے، تاریخ انسانی بیان کی گئی ہے۔ کبھی حابیل اور قابیل کا قصہ کان میں پڑے گا، آدم کے 2 اولاد ہیں، ان کے درمیان میں قضیہ پیدا ہو گیا، ان کا قصہ ہے، یہ قصص بھی ہے۔ قرآن نے بھی کہا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کے پاس بہترین واقعات پہنچا رہے ہیں، بما اوحینا الیک من ھذا الکتاب، کیونکہ اس کتاب کے ذریعے سے آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، وہی ہو رہی ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اے میرے محبوب اس سے پہلے آپ ان قصوں سے آشنا نہیں تھے، آپ نہیں جانتے تھے۔ یہ واقعات، یہ قصص کیوں ہے؟ اس لیے کہ اقوام اس سے پہلے اور امتیں اس سے پہلے بھی آئی،